آگے انہی ایمان والوں کی ایک خاص صفت اور ایک خاص ذمہ داری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ ایمان لانا اور اس پر جم جانا صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ نبی آگے بڑھ کر دوسروں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یہی ذمہ داری ہر اس امتی پر ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے اور دعوت کا کام کرے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کی حیثیت اور اس کے مقام کو واضح فرمایا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اونچا مقام، سب سے بہترین قول، سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک بندہ حق کی طرف لوگوں کو بلائے، حق کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے اور خود نیک عمل کرے، یعنی صرف دعوت ہی نہ دے بلکہ اس دعوت پر خود بھی عمل پیرا ہو اور ببانگے دو لیے اعلان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ اب مکے کا وہ جو منظرنامہ ہے اس کو سامنے رکھیے کہ چاروں طرف سے مخالفت ہے۔ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کو یا تو ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے، یا چھپنا پڑ رہا ہے، یا یہ کہ اپنے ایمان کو چھپانا پڑ رہا ہے، یا پھر لوگوں کے ہتھے چڑھ جا رہے ہیں، لوگ انہیں ٹارچر کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک بندہ ایمان قبول کرے، یہی بہت بڑا کام ہے، یہی بہت جوخم کام ہے کہ پورے مکے والوں سے بلکہ اس وقت کی ان کی پوری دنیا کی مخالفت مول لینا۔ لیکن ایک وہ بندہ جو اس دعوت کو قبول کرے، ایمان لے آئے اور پھر آگے بڑھ کر دوسروں کو بھی یہ دعوت دے کہ دیکھو میں جس حق پر ایمان لایا ہوں یہی حق تمہارے لیے بھی بہتر ہے، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی ایک اللہ کو مان لو، تم بھی توحید پر ایمان لے آؤ، یہ دعوت ظاہر ہے کہ اور بڑا خطرے کا کام ہے۔ ایسے ماحول میں کوئی بندہ ایمان قبول کرے اور پھر اس ایمان کی دعوت کو لے کر اٹھے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بات کچھ اور نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ محتم بالشان کام کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسے اس بات پر فخر بھی ہو اور لوگوں کے سامنے وہ ببانگ دول اعلان بھی کرے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں خود اس دعوت کو مانتا ہوں، میں خود اس دعوت پر ایمان لاتا ہوں۔ اس بات کا اظہار کرنا، جس بندے کے اندر یہ تین صفتیں پائی جائیں کہ وہ خود مسلمان ہو، خود اسلام پر عمل کرتا ہو، نیک عمل کرتا ہو، اور پھر اللہ کے ایک ایک بندے کے پاس جا کر اسے اللہ کی طرف بلاتا ہو، تو ایسے بندے کی شان نرالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر کسی اور کی بات خوبصورت نہیں ہو سکتی، اس شخص سے بڑھ کر کسی اور کی بات اور اچھی نہیں ہو سکتی، گویا اس سے بڑھ کر کوئی اور اچھا انسان نہیں ہو سکتا اس سرزمین پر، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پھر آپ کی نیابت میں، آپ کی اتباع میں ہم میں سے ہر ایک امتی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ تینوں کام کریں اور اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت، سب سے بہترین بنائیں۔ مختصر یہ میرے بھائیوں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک یہ واضح فرمایا ہے کہ دعوت کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دعوت کا مقام سب سے اونچا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا، اس سے زیادہ خوبصورت اور اچھی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن اس کے بالمقابل سورۃ البقرہ میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ جو لوگ دعوت کو چھپا لے، اللہ کی گواہی کو چھپا لے، ان سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ جو دعوت کا کام کرے ان سے زیادہ خوبصورت کسی کا عمل نہیں ہے، لیکن جو دعوت کو چھپائیں، دعوت کا کام نہ کریں، ان سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہم دعوت کو چھپا رہے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ہم سے بڑا پھر ظالم بھی کوئی نہیں ہے، اور ظالم پر اللہ کی
رحمت نہیں ہوتی ہے، اور ظالموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔